منگل کو ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو پھر خوفناک تباہی کی دھمکی دے دی۔ توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب نئے ہارمز کھول دیں ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ایرانی عوام کو انتہائی مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ایران میں ایسا منظر ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا، بس دیکھتے جائیں۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا پیغام، ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ بعض ایرانی اہلکار اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں۔ تہران سے پیر تک معاہدے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں پوری دنیا کو آنکھ میں جھونک دیں گی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے احکامات پر عمل کر کے خطے میں خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ جنگی جرائم کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کشیدگی کا واحد حقیقی حل ایرانی عوام کے حقوق کا احترام ہے۔ ایرانی نائب صدر نے امریکی صدر کو پتھر کے دور میں پھنسا شخص قرار دے دیا۔ رضا عارف نے کہا کہ ٹرمپ ایران کو بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ امریکی عوام کی محرومیاں دور کرنے کے بجائے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے ایران میں F-15 طیارے کا لاپتہ فوجی افسر بازیاب کرا لیا۔ طیارہ 2 روز قبل ایران نے مار گرایا تھا۔ امریکہ کو ایران میں پائلٹ ریسکیو کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سرچ آپریشن میں امریکہ اپنے 4 طیارے گنوا بیٹھا۔ سپر پاور کے 2 C-130 طیارے اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق امریکی اہلکار اونچی چوٹی پر چڑھ کر چھپ گیا تھا۔ پائلٹ کی تلاش کے دوران 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور ایک C-130 طیارہ تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے جہاز کے دوسرے ہواباز کو بھی بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا سائٹ پر پیغام میں کہا، امریکی فوجی افسر کو بازیاب کرانے کے بعد ایران سے باہر لے آئے ہیں۔ امریکی فوج نے اپنے افسر کی بازیابی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ درجنوں طیارے اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے، ایران پر 7 گھنٹے گزارے۔ امریکہ کا ریسکیو آپریشن فریب پر مبنی ہے۔ تہران نے ٹرمپ کے دعوے رد کر دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء فورس نے امریکی ریسکیو آپریشن ناکام قرار دیا۔ کہا، زخمی امریکی فوجی افسر کو بازیاب کرانے کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایک تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے بہانے جنوبی اصفہان میں آپریشن کیا۔ کارروائی ایک خالی ایئر فیلڈ کے قریب کی گئی۔ ایرانی افواج نے بروقت پہنچ کر امریکی فوج کا نام نہاد ریسکیو آپریشن ناکام بنا دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ کمانڈوز اور ویپن افسر کو بچانے آنے والے 2 ٹرانسپورٹ طیارے پھنس گئے تھے۔ خراب طیاروں کو کمانڈوز نے تباہ کر دیا تاکہ ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ 3 نئے طیارے بھیج کر امریکی فوجیوں کو نکالا گیا۔ اس سے پہلے سرچ مشن کے دوران ایران نے امریکی F-10 وار ہوک طیارہ مار گرایا۔ پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی فوجی کی بازیابی کے مشن کے دوران شہید ایرانی فوجیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ کرنے یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق A-15 طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرایا۔ ایران کا امریکی C-130 طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ریسکیو مشن پر آنے والے A-10 طیارے بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ ایک اور A-10 طیارہ کویت میں کریش لینڈنگ کے بعد تباہ۔ کویت میں ہوائی اڈے پر کھڑا ہیلی کاپٹر بھی ڈرون حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ہیلی کاپٹر ایران میں ریسکیو مشن کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیلی شہر حیفا میں تباہی مچ گئی۔ عمارت پر میزائل لگنے سے 4 افراد زخمی، 5 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ عمارت کے گرنے کا خطرہ، قریبی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ایران نے میزائل حملے میں کیمیائی صنعتی تنصیبات تباہ کر دی۔ حملے کے بعد زبردست آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے۔ کارروائی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ایرانی ڈیفنس کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود زارعی حملے میں شہید۔ اسرائیلی اور امریکی فضائی کارروائی میں نشانہ بنے۔ عرب ٹی وی کے مطابق ایرانی ڈیفنس کالج کے کمانڈر حساس فوجی مقام پر حملے کے دوران شہید ہوئے۔
وہ فضائی دفاع کی تربیت اور حکمت عملی کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایران کا کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر پر ڈرون سے حملہ۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ۔ بروج پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ ابوظہبی حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں آگ میزائل کا ملبہ گرنے سے لگی۔ بروج پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کا 24 گھنٹے کے دوران 120 حملوں کا دعویٰ۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ ایرانی صوبے گیلیویا میں حملوں کے دوران 9 افراد شہید ہوئے۔ عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 ہفتے میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو 1 لاکھ، ٹرکوں کو 70,000 اور ویگنوں کو 35,000 سبسڈی دے رہے ہیں۔ نظام شفافیت کے لیے یہ رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ مشکل وقت میں جس قدر ممکن ہوا عوامی ریلیف کے اقدامات کرتے رہیں گے۔ شہری تعاون کریں، مسائل کو سمجھیں، سادگی اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عوام کو مشورہ۔ کہا بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف دیا۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بسوں کے کرایہ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت بسوں کے لیے 1 لاکھ اور سندھ حکومت 2 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9 بجے جبکہ دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورانٹس اور کیفے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ شادی ہالز کو بھی رات 10 بجے تک تقریبات ختم کرنے کا حکم۔ بلوچستان میں بھی مارکیٹیں رات 8 بجے تک اور ہوٹل رات 10 بجے بند ہوں گے۔ دواخانے، تندور اور نان بائی پابندی سے مستثنیٰ۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور شدید سفارتی تنہائی کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں اور عالمی منظرنامے پر مرکزی حیثیت سے مودی سرکار اور گودی میڈیا شدید تذبذب کا شکار۔ بھارت نے مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ بھارتی جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر ڈرامے کا ماحول تشکیل دینے کی مذموم کوشش جاری۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا جواب پہلے سے زیادہ شدید، مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔ افغان سرزمین سے سرحدی چوکی پر حملہ۔ 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ کارروائی میں 37 تک ہلاک اور 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 796 کارندے ہلاک، 1043 زخمی، 286 چوکیاں تباہ، 44 چوکیاں قبضے میں لے لی گئی۔ دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 249 ٹینک، ڈرون، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کر دی گئیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں نے نادرا کے جعلی ID کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ افغان مہاجرین کو افغانستان جانا پڑے گا، بہتر ہے افغان مہاجرین عزت سے واپس چلے جائیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر سے کارروائیاں کر رہی ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائمنڈ میں عالمی تبلیغی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا امجد فاروق اور دیگر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے تبلیغی جماعت کے اکابرین سے بھی ملے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ غیر ملکی اکابرین نے ویزوں کے اجراء میں بھرپور تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش کے اکابرین کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت۔ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق مصر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی امریکی ایران رابطے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا ہے۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ گوادر پورٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں تیزی، ایک اور کارگو جہاز 14,629 میٹرک ٹن ٹرانس شپمنٹ لے کر پہنچ گیا۔ ترجمان گوادر پورٹ کے مطابق جہاز سے تجارتی سامان بندرگاہ پر لایا گیا۔ کارگو کی آن لوڈنگ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ گوادر پورٹ پر جدید سہولیات، بہتر آپریشنز اور مضبوط لاجسٹک نظام موجود ہے۔ مستقبل میں پورے خطے کی اہم تجارتی راہداری ہوگی۔ کراچی میں میٹرک کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی۔ سالانہ امتحانات اب 10 اپریل سے لیے جائیں گے۔ ایڈمٹ کارڈز میں سنگین غلطیاں سامنے سے طلبہ اور طالبات پریشان۔ کلاس 9 کی طالبہ کی ایک ہی تصویر 3 مختلف ایڈمٹ کارڈز پر لگا دی گئی۔ آن لائن سسٹم کے دعووں کے باوجود بورڈ کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ نواب شاہ میں سانگڑ روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم، کار سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ ملتان میں چلتے رکشے میں آگ بھڑک اٹھی، ایک ہی خاندان کے 3 افراد جھلس کر جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں کئی بارش تو کئی اعلیٰ باری، کئی شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کی انٹری کو بریک لگ گئی۔ بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم ملک میں داخل، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا امکان۔ کراچی میں 7 اپریل تک مزید بارش اور اعلیٰ باری متوقع۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا نیا سسٹم 9 اپریل تک اثر دکھائے گا۔ بالائی علاقوں میں طوفانی بارش کے اثرات، خیبر میں چھت گرنے سے 2 خواتین کی جان گئی۔ سوابی میں بھی بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، 12 سالہ بچہ جاں بحق۔ لنڈی کوتل کے مختلف پہاڑی سلسلوں میں بارشوں کے باعث چشمے پھوٹ پڑے۔ محکمہ موسمیات نے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کر دیا۔ ایبٹ آباد میں کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا۔ پاکستان میں گرجا گھروں میں ایسٹر کی عبادات، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ ویٹیکن سٹی میں ایسٹر کی بڑی تقریب، کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایسٹر پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، لوگ عالمی تنازعات پر بے حسی اختیار نہ کریں، جنگی اور ناانصافی اقوام کے درمیان تعلقات توڑ رہی ہیں۔ پوپ لیو کا ایران امریکہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ پی ایس ایل سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے، وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، مالی سال 2024-25 کے سالانہ آڈٹ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔ بورڈ آف گورنر کا پی ایس ایل 11 کے لیے ٹیموں کی ریکارڈ نیلامی پر اظہار تشکر۔ عبداللہ خرم نیازی کو ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ میں بھرپور کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے، ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ اسٹیو سمتھ 53، شان مسعود 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ملتان سلطانز کے 4 میچز میں تیسری کامیابی اور گلیڈیٹرز کی تیسری شکست ہے۔